السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن سرایہ کا ذکر ہوگا ان میں سے ایک سریہ عبداللہ بن رواحہ جو عسیر بن نظام کی طرف ہے، اس کا ذکر پہلے ہوگا. عبداللہ بن رواحہ کا یہ سریہ شوال 6 ہجری میں عسیر یا عسیر بن نظام کی طرف خیبر میں ہوا. تفصیل میں بیان ہوا ہے کہ جب ابو رافع سلام بن ابی حقیق کو قتل کیا گیا تو یہودیوں نے عسیر بن نظام کو اپنا امیر مقرر کیا. وہ یہود میں کھڑا ہو کر خطاب کرنے لگا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہود میں سے کسی طرف چلے یا اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھیجا تو جس بات کا ارادہ کیا اس میں کامیاب ہو گئے، لیکن میں وہ کام کروں گا جو میرے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا. یہود نے پوچھا کہ تمہارا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ عسیر بن نظام کہنے لگا میں قبیلہ غطفان کی طرف جاتا ہوں اور ان کو اکٹھا کرتا ہوں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل کر ان کے گھر میں گھس جائیں گے. جب بھی کوئی اپنے دشمن کے گھر میں آ کر حملہ کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو ہی جاتا ہے. تو یہود نے کہا کہ تمہارا خیال بہت اچھا ہے. چنانچہ وہ غطفان اور دیگر قبائل کی طرف چلا گیا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اکٹھا کرنے لگا. یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی حقیقت واضح کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو 3 آدمیوں کے ساتھ ماہ رمضان میں خفیہ طور پر بھیجا. اس کی تفصیل میں بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً اپنے ایک انصاری صحابی عبداللہ بن رواحہ کو 3 دوسرے صحابیوں کی معیت میں خیبر کی طرف روانہ فرمایا اور انہیں تاکید فرمائی کہ خفیہ جائیں اور سارے حالات معلوم کر کے جلد تر واپس آ جائیں. چنانچہ عبداللہ بن رواحہ اور ان کے ساتھی گئے اور خفیہ تمام حالات اور قوائف کا پتہ لے کر اور یہ تصدیق کر کے کہ یہ خبریں درست ہیں واپس آ گئے. بلکہ عبداللہ بن رواحہ اور ان کے ساتھیوں نے ایسی ہوشیاری سے کام لیا کہ خیبر کے قلعوں کے آس پاس گھوم کر اور عسیر بن نظام کی مجلس گاہوں کے پاس پہنچ کر خود عسیر اور اس کے ساتھیوں کی زبانی یہ سن لیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ تدبیریں کر رہے ہیں. انہی دنوں میں غیر مسلم شخص خارجہ بن حسیل اتفاقاً خیبر کی طرف سے مدینہ میں آیا اور اس نے بھی عبداللہ بن رواحہ کی تصدیق کی اور کہا کہ میں عسیر کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لاؤ لشکر کو جمع کر رہا تھا. اس تصدیق کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کی امارت میں 30 صحابہ کی ایک پارٹی خیبر کی طرف روانہ فرمائی اور روایت سے یہ نہیں پتہ چلتا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پارٹی کو کیا ہدایات دے کر روانہ فرمایا تھا، مگر اس گفت و شنید سے جو خیبر میں عبداللہ بن رواحہ اور عسیر بن رضام میں ہوئی، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منشا یہ تھا کہ عسیر کو مدینہ میں بلا کر اس کے ساتھ کوئی ایسا سمجھوتا کیا جائے جس سے اس فتنہ انگیزی کا سلسلہ رک جائے اور ملک میں امن و امان کی صورت پیدا ہو۔ اس خواہش میں آپ اس حد تک تیار تھے کہ اگر عسیر کو خیبر کے علاقے کا امیر تک تسلیم کرنا پڑے تو تسلیم کر لیا جائے، بشرطے کہ آئندہ کے لیے مسلمانوں کے خلاف اپنی فتنہ انگیزی سے باز آ جائے۔ جب عبداللہ بن رواحہ کی پارٹی خیبر پہنچی تو سب سے پہلے انہوں نے عسیر بن رضام سے دوران گفتگو کے لیے امن و امان کا عہد لیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت خطرہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ مسلمان سمجھتے تھے کہ کہیں اس گفت و شنید کے درمیان ہی عسیر کی طرف سے کوئی غداری کی صورت نہ پیدا ہو جائے۔ عسیر نے اقرار کیا، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے معاہدہ کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی اپنی شرم رکھنے کے لیے اسی قسم کا معاہدہ عہد عبداللہ بن رواحہ سے بھی لیا کہ ان کو وہ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور عبداللہ بن رواحہ کی طرف سے اس معاملے میں پہل ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اصل خطرہ کس کی طرف سے تھا۔ بہرحال اس قول و اقرار کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے عسیر سے گفتگو شروع کی، جس کا معال یہ تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ایک امن و امان کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ آپس کی جنگ رک جائے، اور اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ تم خود مدینے میں چل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ بات کرو۔ اگر اس قسم کا معاہدہ ہو گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، اور ممکن ہے کہ تمہیں خیبر کا باقاعدہ رئیس تسلیم کر لیا جائے۔ عسیر کو جو سخت جہاد طلب تھا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے دل میں کوئی اور نیت مخفی ہو، یہ تجویز پسند آئی، اور کم از کم اس نے یہ ظاہر کیا کہ مجھے یہ تجویز پسند ہے، مگر ساتھ ہی اس نے خیبر کی یہودی عمائد کو جمع کر کے ان سے مشورہ مانگا کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی ہے، اس کے متعلق کیا کیا جائے۔ یہود نے جو اسلام کے خلاف عامیانہ عداوت میں اندھے ہو رہے تھے، عام طور پر اس تجویز کی مخالفت کی، اور عسیر کو اس ارادے سے باز رکھنے کی غرض سے کہا کہ ہمیں امید نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خیبر کا امیر تسلیم کریں، مگر عسیر جو حالات سے زیادہ واقف تھا اپنی بات پر قائم رہا اور کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے تنگ آیا ہوا ہے اور دل سے چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو اس لڑائی کا سلسلہ رک جائے۔ الغرض عسیر بن رضام عبداللہ بن رواحہ کی پارٹی کے ساتھ مدینہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا، اور عبداللہ بن رواحہ کی طرح خود اس نے بھی 30 یہودی اپنے ساتھ لے لیے۔ جب یہ دونوں پارٹیاں خیبر سے نکل کر ایک مقام کرکرہ میں پہنچیں جو خیبر سے 6 میل کے فاصلے پر تھا، تو عسیر کی نیت بدل گئی، یا اگر اس کی نیت پہلے سے خراب تھی تو یوں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اظہار کا وقت آ گیا۔ چنانچہ اس نے باتیں کرتے کرتے بڑی ہوشیاری کے ساتھ مسلمانوں کی پارٹی کے ایک معزز فرد عبداللہ بن انیس انصاری کی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عبداللہ فوراً تاڑ گئے کہ اس بدبخت کے تیور بدلے ہوئے ہیں، چنانچہ انہوں نے جھٹ اپنی اونٹنی کو ایڑ لگا کر اسے آگے کر لیا، اور پھر عسیر کی طرف گھوم کر آواز دی کہ اے دشمن خدا، کیا تم ہمارے ساتھ غداری کرنا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن انیس نے 2 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، مگر عسیر نے کوئی جواب نہیں دیا، اور نہ ہی اس نے اپنی کوئی بریت کی، بلکہ وہ سامنے سے جنگ کے لیے تیار تھا۔ یہ غالباً یہودیوں میں پہلے سے مقرر شدہ اشارہ تھا کہ ایسا موقع آئے تو سب مل کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں۔ چنانچہ اسی جگہ عین رستے میں مسلمانوں اور یہودیوں میں تلوار چل گئی، جنگ شروع ہو گئی، اور گو دونوں پارٹیاں تعداد میں برابر تھیں اور یہودی لوگ پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھے،
اور مسلمان بالکل بے ارادہ تھے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا۔ اگر خدا کا ایسا فضل ہوا کہ بعض مسلمان زخمی تو بے شک ہوئے، مگر ان میں سے کسی جان کا نقصان نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف سارے یہودی اپنی غداری کا مزہ چکھتے ہوئے خاک میں مل گئے۔ جب صحابہ کی یہ پارٹی مدینہ میں واپس پہنچی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے اطلاع ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کے صحیح سلامت بچ جانے پر خدا کا شکر کیا اور فرمایا قد نجاکم اللہ من القوم الظالمین، شکر کرو خدا نے تمہیں اس ظالم پارٹی سے نجات دی۔ اس واقعہ کے متعلق بعض مسیحی مورخین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ گویا عبداللہ بن رواحہ کی پارٹی اسیر وغیرہ کو خیبر سے اسی نیت سے نکال کر لائی تھی کہ راستے میں موقع پا کر انہیں قتل کر دیا جائے، مگر یہ اعتراض مغربی سینہ زوری کے ایک ناگوار مظاہرے کے سوا کچھ نہیں رکھتا۔ جو چاہے ان کے دل میں وہ کہہ دیتے ہیں یہ اسلام پہ اعتراض کرنے والے، کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ تاریخ میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مسلمان اس نیت سے وہاں گئے تھے، بلکہ غور کیا جائے تو قطع نظر دوسرے شواہد کے صرف عبداللہ بن انیس کے یہ الفاظ ہی کہ اے دشمن خدا کیا غداری کی نیت ہے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ شکر کرو کہ خدا نے تمہیں اس ظالم پارٹی سے نجات دی، اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ مسلمانوں کی نیت بالکل صاف اور پرامن تھی، اور جو کچھ ہوا وہ محض اس غداری کا نتیجہ تھا جو یہودی لوگ حسب عادت مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، مگر جسے خدا نے اپنے فضل سے خود ہی ان پر الٹا دیا۔ بہرحال یہ انجام ہوا ہے سریہ کا۔ پھر ہے سریہ عمر بن امیہ زمری، ابو سفیان کی طرف یہ کیا تھا۔ ابن ہشام، ابن کثیر اور طبری وغیرہ نے اس سریہ کو 4 ہجری کے ضمن میں واقعہ رجیع کے بعد بیان کیا ہے، لیکن ابن سعد نے اس سریہ کو 6 ہجری کے سرایہ کی ذیل میں بیان کیا ہے، اور زرقانی نے بھی ابن سعد کو ترجیح دیتے ہوئے 6 ہجری کے ذیل میں اس سریہ کو بیان کیا ہے۔ غزنی بشیر احمد صاحب نے بھی سیرت خاتم النبیین میں اس سریہ کو 6 ہجری میں بیان کیا ہے، اور تفصیل میں لکھا ہے کہ اس سریہ کی تاریخ کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ ابن ہشام اور طبری اسے 4 ہجری میں بیان کرتے ہیں، مگر ابن سعد نے اسے 6 ہجری میں لکھا ہے، اور علامہ قسطلانی اور زرقانی نے ابن سعد کی روایت کو ترجیح دی ہے، لہذا لکھتے ہیں کہ میں نے بھی اسے 6 ہجری میں بیان کیا ہے، واللہ عالم۔ ابن سعد کی روایت ہے، روایت کے مفہوم کی تائید بہقی نے بھی کی ہے، مگر اس میں اس واقعے کے زمانے کا پتہ نہیں چلتا۔ اس سریہ کی تفصیل یوں ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے چند آدمیوں کو کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک قتل کر دے جب وہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہوں؟ چنانچہ ابو سفیان کے پاس بادیہ نشینوں میں سے ایک آدمی ان کے گھر آیا اور اس نے کہا کہ تو مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ مضبوط دل والا پائے گا، میری گرفت ان سے زیادہ سخت ہے اور میں سب سے تیز بھاگ سکتا ہوں، اگر تو میری مدد کرے تو میں ان کی طرف جاؤں گا یہاں تک کہ اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں، اور میرے پاس ایک خنجر ہے جو گدھ کے پر کی طرح ہے، اس سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا، پھر میں کسی قافلے میں مل جاؤں گا اور بھاگ کر اس قوم سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ راستے کا میں بہت ماہر ہوں۔ ابو سفیان نے کہا تو ہی ہمارا ساتھی ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے اس کو اونٹ اور زیادہ راہ دیا اور کہا اپنے کام کو پوشیدہ رکھنا۔ وہ رات کو نکلا اور اپنی سواری پر 5 دن چلتا رہا، اور 6ٹی صبح وہ ہرہ میں پہنچا۔ ہرہ سیاہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں، اور مدینہ 2 ہروں کے درمیان تھا، ایک مشرقی ہرہ اور ایک مغربی ہرہ۔ بہرحال پھر وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا، مدینہ پہنچ گیا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگا، یہاں تک کہ اس کو بتایا گیا آپ کے متعلق، تو اس نے اپنی سواری کو باندھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد الاشل کی مسجد میں تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا، یقیناً اس آدمی کا دھوکہ دینے کا ارادہ ہے، پہچان گئے اس کی حالت سے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ارادے کے درمیان میں حائل ہے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کے لیے چلا تو اسید بن حضیر نے اس کو اس کی چادر کے اندر والے کنارے سے پکڑ کر کھینچا تو اچانک اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا اور وہ پکارنے لگا، میرا خون، میرا خون، یعنی میری جان بخش کر دو۔ پکڑا گیا۔ حضرت اسید نے اس کو گردن سے پکڑا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں امان طلب کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا کام اور جو کچھ ابو سفیان نے اس کے لیے مقرر کیا بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ اس شفقت پہ وہ مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میری عقل چلی گئی اور میرا دل کمزور ہو گیا۔ پھر میں اپنے اس ارادے پر آگاہ ہوا جو میرا عزم تھا، جس کے بارے میں کئی سوار کوشش کر چکے تھے مگر کوئی کامیاب نہ ہوا۔ میں نے جان لیا کہ آپ کی حفاظت کی گئی ہے اور یقیناً آپ حق پر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور ابو سفیان کا لشکر شیطان کا لشکر ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ پھر وہ آدمی چند دن ٹھہرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس آدمی کا کوئی ذکر نہیں سنا گیا، تاریخ میں باقی بعد میں اس کا ذکر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ اور سلمہ بن اسلم کو ابو سفیان بن حرب کی طرف بھیجا اور فرمایا، اگر تم دونوں اس کو غفلت کی حالت میں پاؤ تو اس کو قتل کر دینا۔ وہ یہ ارادے کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو۔ ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کے ساتھ جبار بن صخر انصاری کو بھیجا تھا۔ بس یہ دونوں وہاں چلے گئے، وہاں سے چلے یہاں تک کہ مکے کے قریب پہنچ گئے، اور ان دونوں نے اپنے دونوں اونٹوں کو یاجج کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے جو مکے سے 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ پھر رات کو مکے میں داخل ہوئے۔ حضرت جبار بن یا سلمہ نے عمر کو کہا، کاش کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر لیتے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ عمر نے کہا، یہ لوگ جب رات کا کھانا کھا لیتے ہیں تو اپنے صحنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھیں گے تو پہچان لیں گے۔ میں مکے میں سفید اور سیاہ گھوڑے سے بھی زیادہ مشہور ہوں، یعنی مجھے بہت لوگ جانتے ہیں، پہچان میری ہے ان کو۔ عمر کے ساتھی نے کہا کہ ہرگز نہیں، انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ عمر نے بیان کیا کہ اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز پڑھی، چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم ابو سفیان کا ارادہ کر کے نکلے، جس مقصد کے لیے آئے تھے پورا کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم مکہ میں چل رہے تھے کہ اچانک مکہ والوں میں سے ایک آدمی نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا۔ ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ وہ معاویہ بن ابی سفیان تھا جس نے پہچانا تھا۔ تو معاویہ نے کہا، اللہ کی قسم، عمر بن امیہ کسی شر کے لیے ہی آیا۔ اس نے قریش کو بتا دیا، چنانچہ وہ عمر سے خوفزدہ ہو گئے۔ قریش کو جب پتہ لگا تو خوفزدہ ہوئے اور تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ جلدی بھاگ چلو، چنانچہ ہم نکل کر تیزی سے دوڑنے لگے، یہاں تک کہ ہم ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہ ہماری تلاش میں نکلے اور ہم پہاڑ پر چڑھ گئے تھے۔ وہ ہم سے مایوس ہو گئے تو ہم واپس آئے اور پہاڑ کی ایک غار میں داخل ہو گئے۔ ہم نے اس میں رات گزاری اور ہم نے پتھر لیے اور اپنے ارد گرد جمع ترتیب سے جوڑ لیے۔ جب صبح ہوئی تو ہمارے پاس قریش کا ایک آدمی آیا۔
وہاں دیکھا ایک پھر رہا تھا قریش کا آدمی. ابن سعد کے نزدیک وہ عبید اللہ بن مالک بن عبید اللہ تیمی تھا. بہرحال لیکن ابن اسحاق کے نزدیک وہ عثمان بن مالک عبداللہ تھا. کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑے کو ہانک رہا تھا. وہ ہمارے پاس غار کے ارد گرد تھا اور ہم غار میں تھے. چنانچہ میں نے کہا کہ اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو یہ چیخ کر پڑے گا اور ہم پکڑے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے، یعنی وہ بلا لے گا کفار کو. کہتے ہیں میرے پاس خنجر تھا جو میں نے ابو سفیان کے لیے تیار کر رکھا تھا. میں نے نکل کر اس کے سینے پر ایک وار کیا. وہ چیخا تو اہل مکہ نے اس کی آواز سن لی. میں واپس لوٹ آیا اور غار میں داخل ہو گیا اور لوگ اس کے پاس تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور وہ زندگی کے آخری لمحات میں تھا. چنانچہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے مارا تھا؟ تو اس نے کہا عمر بن امیہ نے، اور اس پر بہت غالب آ گئی اور وہ اسی جگہ پر مر گیا اور ہماری جگہ نہ بتا سکا. ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے اس کو پایا تو اس میں اتنی سخت طاقت نہ تھی کہ مکے والوں کو ہماری جگہ بتا سکتا. عمر بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ تو اپنی جان بچا کر بھاگ جا، اب تم جاؤ اپنے اونٹ کے پاس جاؤ اور اس پر بیٹھ کر چلے جاؤ. چنانچہ وہ چلے گئے. عمر بن امیہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں چلا یہاں تک کہ زجنان پہنچ گیا. زجنان مکے سے ایک برید یعنی 12 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ تھا. کہتے ہیں پھر میں نے ایک پہاڑ کی طرف پناہ لی اور ایک غار میں داخل ہو گیا. عمر کہتے ہیں پھر میں وہاں سے نکلا یہاں تک کہ ارج میں آ گیا. ارج بھی مکے اور مدینہ کے درمیان ایک گھاٹی تھی جہاں قافلے ٹھہرتے تھے. پھر میں سواری پر سوار ہو کر چلا یہاں تک کہ جب میں نقی میں پہنچا. نقی جو ہے مدینہ سے 2 راتوں کی مسافت پر ایک جگہ تھی. ابن شام کی سیرت میں لکھا ہوا ہے فاصلہ. تو قریش کے مشرکین میں سے 2 آدمی مدینہ کی طرف آ رہے تھے جن کو قریش نے جاسوس بنا کر بھیجا تھا کہ وہ دیکھیں اور حالات و واقعات کی جستجو کریں. میں نے ان دونوں کو کہا تم اپنے آپ کو قیدی بنانے کے لیے حوالے کر دو. ان دونوں نے انکار کر دیا. میں نے ان دونوں میں سے ایک کو تیر مار کر قتل کر دیا اور دوسرے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. میں اس کو باندھ کر مدینہ لے کر آیا. حوالے اسی طرح نہیں ہو گیا رک گئے بلکہ دونوں کی جنگ ہوئی تھی، وہاں تیر اندازی ہوئی تھی آپس میں. بہرحال عمر بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حالات و واقعات بتانے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کے لیے خیر کی دعا کی. اس سریے کے بارے میں بعض مختلف روایات ہیں. ابن ہشام، ابن کثیر اور طبری وغیرہ نے اس سریے کو 4 ہجری میں بیان کرتے ہوئے اس ضمن میں حضرت خبیب بن عدی کی لاش کو لکڑی سے اتارنے کا ذکر کیا ہے. حضرت خبیب واقع رجیع میں قید ہو کر مکے میں فروخت کیے گئے تھے اور قریش نے ان کو لکڑی پر باندھ کر شہید کیا تھا. لیکن ابن سعد نے عمر بن امیہ کے سریے کے ضمن میں لاش کو لکڑی سے اتارنے کا ذکر نہیں کیا. اور ابن سعد کی روایت اس بارے میں زیادہ بہتر لگتی ہے کیونکہ حضرت خبیب کی لاش کے اتارنے کے لیے ایک اور پارٹی کے جانے کا ذکر کتب میں علیحدہ ملتا ہے. زرقانی نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے اور عمر بن امیہ کے سریہ کے آخر میں لکھا ہے کہ خبیب بن عدی کی لاش کے اتارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور مقداد کو بھیجا تھا. اس بارے میں سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی لکھا ہے کہ عمر بن امیہ کے سریہ کے ضمن میں خبیب بن عدی کی لاش کو لکڑی سے اتارنے والے واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا. آپ نے جو لکھا ہے اس میں اس کی تفسیر اس طرح آپ نے لکھی ہے کہ غزوہ احزاب کی ذلت بھری ناکامی کی یاد نے قریش مکہ کے تن بدن میں آگ لگا رکھی تھی اور طبعاً یہ قلبی آگ زیادہ تر ابو سفیان کے حصے میں آئی تھی جو مکے کا رئیس تھا اور احزاب کی مہم میں خاص طور پر ذلت کی مار کھا چکا تھا. کچھ عرصے تک ابو سفیان اس آگ میں اندر ہی اندر جلتا رہا مگر بالآخر معاملہ اس کی برداشت سے نکل گیا اور اس آگ کے مخفی شعلے باہر آنے شروع ہو گئے. طبعاً کفار کی سب سے زیادہ عداوت بلکہ در حقیقت اصل عداوت
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھی۔ اس لیے وہ سفیان اس خیال میں پڑ گیا کہ جب ظاہری تدبیروں اور ہیلوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو کیوں نہ کسی مخفی تدبیر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کوئی خاص پہرا نہیں رہتا، بلکہ بعض اوقات آپ بالکل بے حفاظتی کی حالت میں ادھر ادھر آتے جاتے تھے، شہر کے گلی کوچوں میں پھرتے تھے، مسجد میں روزانہ کم از کم 5 وقت نمازوں کے لیے تشریف لاتے، اور سفروں میں بالکل بے تکلفانہ اور آزادانہ طور پر رہتے تھے۔ اس سے زیادہ اچھا موقع کسی کرایہ دار قاتل کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ یہ خیال آنا تھا کہ ابو سفیان نے اندر ہی اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز پختہ کرنی شروع کر دی۔ جب وہ پورے عزم کے ساتھ اس ارادے پر جم گیا تو اس نے ایک دن موقع پا کر اپنے مطلب کے چند قریش نوجوانوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی اصل جوان مرد نہیں جو مدینے میں جا کر خفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے؟ تم جانتے ہو کہ محمد کھلے طور پر مدینے کی گلیوں کوچوں میں پھرتا ہے۔ ان نوجوانوں نے اس خیال کو سنا اور لے اڑے۔ ان کو پسند آیا یہ کہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک دن ایک بدوی نوجوان ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کی تجویز سنی ہے اور میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ پہلے جس طرح واقعہ بیان ہوا ہے، اس واقعے کو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بیان کیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں مضبوط دل والا ہوں، پختہ کار انسان ہوں، جس کی گرفت سخت اور حملہ فوری ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے اس کام کے لیے مقرر کر کے میری مدد کریں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کی غرض سے جانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس ایک ایسا خنجر ہے جو شکاری گدھ کے مخفی پروں کی طرح رہے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور پھر بھاگ کر کسی قافلے میں مل جاؤں گا اور مسلمان مجھے پکڑ نہیں سکیں گے۔ وہی واقعہ جو بیان کر رہا ہے پہلے ہوا ہے اسی کو بیان کیا اس نے، آپ نے بھی اس کو دوبارہ لکھا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میں مدینے کے راستے کا خوب ماہر ہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ بس تم ہمارے مطلب کے آدمی ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اسے ایک تیز روا اونٹنی اور زاد راہ وغیرہ دے کر رخصت کیا اور تاکید کی کہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا۔ مکے سے رخصت ہو کر یہ شخص دن کو چھپتا ہوا اور رات کو سفر کرتا ہوا مدینے کی طرف روانہ ہوا اور چھٹے دن مدینے پہنچ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لیتے ہوئے سیدھا قبیلہ بنی عبد الاشر کی مسجد میں پہنچا۔ آپ اس وقت تشریف لے گئے ہوئے تھے، چنانچہ ان ایام میں نئے آدمی مدینے میں آتے رہتے تھے، اس لیے کسی مسلمان کو اس کے متعلق شبہ نہیں ہوا۔ مگر جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا، مسجد میں تشریف تھے، آپ لے گئے تھے، آپ نے فرمایا کہ شخص کسی بری نیت سے آیا ہے۔ وہ یہ الفاظ سن کر اور بھی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف بڑھا، مگر ایک انصاری رئیس اسید بن حضیر فوراً لپک کر اس کے ساتھ لپٹ گئے اور اس جدوجہد میں ان کا ہاتھ چھوئے، اس کی چھپی ہوئی خنجر پر جا پڑا، جسے وہ گھبرا کے بولا کہ میرا خون میرا خون۔ اور یہاں انہوں نے مزید تفصیل لکھی ہے کہ یہ صرف چادر نہیں کھینچی تھی بلکہ باقاعدہ آپ نے پکڑنے کی کوشش کی تھی اس کو، جس کی وجہ سے پھر اس کا خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بہرحال اس نے پھر یہ آواز بلند کی کہ بخش دو مجھے۔ جب اسے مغلوب کر لیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کس ارادے سے آئے ہو۔ اس نے کہا میری جان بخشی کی جائے تو میں بتا دوں گا۔ پھر اس نے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے ساری کہانی سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس نے کی خدمت میں عرض کر دیا اور بتایا کہ ابو سفیان نے اس سے اس قدر انعام کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ شخص چند دن تک مدینہ میں ٹھہرا اور پھر اپنی خوشی سے مسلمان ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہو گیا۔ ابو سفیان کی خونی سازش نے اس بات کو آگے سے بھی زیادہ ضروری کر دیا کہ مکے والوں کے ارد گرد کے ارادے اور نیت سے آگاہی رکھی جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے 2 صحابی
عمر بن امیہ زمری اور سلمہ بن اسلم کو مکے کی طرف روانہ فرمایا، اور ابو سفیان کی سازش قتل اور اس کے سابقہ خون شام کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اجازت دی کہ اگر موقع پائیں تو بے شک اسلام کے اس حربی دشمن کا خاتمہ کر دیں۔ مگر جب امیہ اور اس کا ساتھی مکے میں پہنچے تو قریش ہوشیار ہو گئے، اور یہ تو صحابی اپنی جان بچا کر مدینے کی طرف واپس لوٹ آئے۔ راستے میں انہیں قریش کے 2 جاسوس مل گئے جنہیں رؤسائے قریش نے مسلمانوں کی حرکات و سکنات کا پتہ لینے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور کوئی تعجب نہیں کہ یہ تدبیر بھی قریش کی کسی اور خونی سازش کا پیش خیمہ ہو۔ مگر خدا کا فضل ہوا کہ امیہ اور سلمہ کو ان کی جاسوسی کا پتہ چل گیا، جس پر انہوں نے ان جاسوسوں پر حملہ کر کے انہیں قید کر لینا چاہا، مگر انہوں نے سامنے سے مقابلہ کیا۔ چنانچہ اس لڑائی میں ایک جاسوس تو مارا گیا اور دوسرے کو قید کر کے وہ اپنے ساتھ مدینہ میں واپس لے آئے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ پاکستان کے حالات کے لیے دعا کے لیے کہتا رہتا ہوں۔ اس میں تب شدت بعض دفعہ بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور انتظامیہ اور حکومت بھی لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ خبریں آتی تھیں کہ مسجد کا مینارہ گرا دیا یا محراب گرا دی، ان کو یہ اعتراض تھا، لیکن اب ڈسکے میں کل انہوں نے سڑک بنانے کے بہانے پہلے نوٹس بھیجا کہ اتنی جگہ ہم لیں گے اور وہاں بلڈوزر پھیر کے جگہ صاف کریں گے، اس سے پھر تھوڑا سا حصہ غسل خانے وغیرہ مسجد کے آتے تھے، لیکن جب بلڈوزر لے کر آئے تو انہوں نے مولویوں کی کہنے پر ساری مسجد کو مسمار کر دیا اور شہید کر دیا۔ یہ مسجد پرانی بنی ہوئی ہے، پارٹیشن سے پہلے کی بنی ہوئی تھی، اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے نشست بنوائی تھی۔ بہرحال یہ آج کل اب اس حد تک بڑھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی جلد پکڑ کے سامان پیدا فرمائے اور ان کے مگر ان لوگوں پر الٹائے۔ اس لیے احمدیوں کو خاص طور پہ پاکستان کے احمدیوں کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ دیں۔ اسی طرح فلسطین کے بارے میں بھی جو معاہدہ ہو رہا ہے، کوئی کہتے ہیں ہو گیا، کبھی کہا جاتا ہے نہیں ہوا، تو یہ معاہدے کے بعد پھر واقعات ہو رہے ہیں، تو اس بات پہ بعض لوگ بے جا خوشی کا اظہار کرنے لگ گئے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ دجالی طاقتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اس لیے اتنی زیادہ خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے دعاؤں کی ضرورت بھی ہے، اور مسلمانوں کو عقل سے کام لے کر اپنے حق حاصل کرنے کی طرف کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلم قوم کو بھی اس کی عقل عطا ہے۔ اس کو میں چند مرحومین کا ذکر کروں گا اور جنازہ غائب پڑھاؤں گا بعد میں۔ اس پہلا ذکر ہے مکرم شیخ مبارک احمد صاحب کا، یہ ناظر دیوان تھے ربا میں صدر احمدیہ کے۔ یہ 11 جون کو 77 سال کی عمر میں وفات پا گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے، پیدائشی احمدی تھے، اور ان کے دادا شیخ محمد الدین صاحب نے 1938 میں بیعت کی تھی۔ کتھن ننگل تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور سے تھا ان کا تعلق۔ شیخ مبارک صاحب نے BA B.Ed تعلیم حاصل کرنے کے بعد 66 سے 81 تک تقریباً 15 سال بطور استاد تعلیم اسلام ہائی اسکول خدمت کی۔ اس کے علاوہ بعد میں پھر جب اسکول نیشنلائز ہو گئے تھے 73 میں، اس کے بعد پھر انہوں نے بعض جگہ دوسرے اسکولوں میں بھی حکومت کی سروس بھی کی، تدریس کے فرائض انجام دیے، اور بہرحال 40 سال تک ان کا جماعت کی خدمت کا عرصہ ہے۔ خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں انہوں نے وقف کو پیش کیا۔ 1982 میں انہوں نے اس کا وقف قبول فرمایا ان کا، اور پھر 1982 میں خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ جولی میں ان کو نائب وکیل کے طور پر تعینات فرمایا۔ پھر نائب وکیل المال کا
کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی. ایڈیشنل ناظر بیت المال صدر احمدیہ کی توفیق ملی. پھر ناظر بیت المال کے طور پر بھی کام کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد ناظر دیوان کے طور پر، ناظر اشتہارات ناطا کے طور پر ایک لمبا عرصہ ان کو جماعت خدمت کی توفیق ملی. اور اسی طرح ذیلی تنظیموں میں انصار اللہ کے قائد، خدام الاحمدیہ کے محترم رہے مختلف عہدوں پر. ان کے بھانجے اور داماد ہیں حسان محمود صاحب ربی ہیں. ان کہتے ہیں خلافت کے ساتھ اخلاص و وفا کا تعلق ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے تعلق رکھنا اور مالی معاملات میں دخل نہیں دینا. یہ نصیحت کیا کرتے تھے مربیان کو. کہتے ہیں کہ وہ نمازوں کا خصوصی اہتمام کرتے، آخری عمر تک نمازوں کی ادائیگی مسجد میں جا کے ادا کرنے کی کوشش کرتے، اور ہمیشہ جماعتی اور نجی محفلوں میں اپنا آپ خلافت سے تعلق رکھنے کی تاکید کرتے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ میری اولاد کو بھی خلافت سے جوڑے رکھ. اور پھر کہتے ہیں یہ کہ میں تو ہر بات خلیفۃ مسیح کو لکھتا ہوں، کہ مجھ چھپاتا نہیں، اور غلطی ہوگی تب بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے اور مجھے فائدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف کو انہوں نے خوب نبھایا ہے. میں نے بھی دیکھا، میرے ساتھ بھی کام کیا انہوں نے. میں بھی جو انجمن میں تھا ہمیشہ ایک مثال تھے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی. سادہ رہنا، سادگی سے زندگی گزارنا اور اپنا وقت پورا دینا. اکثر یہ ہوتا تھا کہ دورہ کیا اور دورہ کر کے واپس آئے، دفتر کو اٹینڈ کیا اور شام کو پھر دورے پہ چلے گئے. اور یہی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے خدمت کا موقع ملتا رہے. کبھی کسی نے ان کے بچوں میں سے آرام کا مشورہ دیا، کچھ بیمار بھی ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری ریٹائرمنٹ میری وفات پر ہی ہو گئی. دفتر کے کارکنان بھی ان سے بہت خوش تھے. کہتے ہمیشہ ہمارا خیال رکھتے، ہر بات کا جائزہ لیتے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری ذاتی ضروریات کو بھی. اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ مطالعے کا بہت شغف تھا، اور کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے گھر میں ہر وقت مطالعہ کر رہے ہوتے تھے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب اور ملفوظات کا گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا، اور بچوں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے. جماعتی قواعد اور ضوابط کا ان کو بہت زیادہ علم تھا، اور فیصلہ لینے کی قوت بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا. جو ریویژن ہوئی ہے انجمن کے قواعد کی، اس وقت میں کمیٹی میں بھی تھے اور بڑی صاحب رائے دیا کرتے تھے. انسپیکٹر بیت المال ہیں کراچی کے سید داؤد احمد. کہتے ہیں 23 سال کا عرصہ وزارت مال آمد میں شیخ صاحب کی زیر نگرانی کام کیا. بڑے ہی پیارے انداز میں ہم اس کام لیتے، جہاں غلطی ہوتی وہاں سمجھاتے، جہاں اچھا کام کرتے حوصلہ افزائی فرماتے. دفتر کا ہر کارکن یہی سمجھتا کہ مجھ سے شیخ صاحب کا خاص تعلق ہے. ہر کارکن کی گھریلو اور فیلڈ کی پریشانیوں پر نظر رکھتے اور جس قدر ممکن ہوتا تعاون کرتے. اللہ تعالیٰ اسے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. ان کی 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، 1 اہلیہ ہیں. دوسرا ذکر ہے مکرم محمد منیر عدیلوی صاحب قطر کا، جن کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے 76 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں جو سب قطر میں مقیم ہیں. مسلم دروبی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ذریعہ ہی میں نے اور میرے بھائی نے احمدیت قبول کی. وہ فعال، مبلغ، مقرر، دانشور اور احمدی تبلیغی علوم کے مصنف تھے. 1984 کے شروع میں بیعت کی. جب انہوں نے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ سے ملاقات کی تو پھر یہاں
لندن میں لمبا عرصہ قیام کیا اور لقاء مع العرب کے کچھ پروگراموں اور بعض دیگر پروگراموں کا ترجمہ بھی کیا۔ 10 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، جن میں سے 7 کتب جماعت احمدیہ کی تبلیغ پر مشتمل مضامین کے بارے میں ہیں۔ دیر سے آئے لیکن بہت کام کر گئے۔ شام جماعت میں سیکریٹری تبلیغ اور سیکریٹری تعلیم و تربیت کے طور پر خدمت کی۔ درجنوں احباب نے ان کے ذریعے بیعت کی۔ ہوش عرب کے بستی میں احمدیت ان کے ذریعے سے آئی۔ اس بنا پر احمدیت کے مخالفین نے ان کی کار کو بھی آگ لگا دی۔ ایک دفعہ ان کے مناظروں اور تبلیغی نشستوں کی وجہ سے حکام کے پاس شکایت کی گئی، جس کی وجہ سے وہاں ہوش عرب کی بستی کے بعض افراد کے ساتھ 1989 میں 89 میں سابقہ حکومت کی جیلوں میں کئی مہینے قید رہے۔ شام کے حالات خراب ہونے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ قطر چلے گئے۔ صدر جماعت سیریا لکھتے ہیں وسیم صاحب، کئی کتابیں تصنیف کیں جن سے احمدی کتبخانہ مالا مال ہوا۔ احمدی تعلیمات کو انہوں نے سادہ انداز میں واضح طور پر پیش کیا۔ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ احمدیت میں داخل ہوئے۔ باصل دلوی صاحب کہتے ہیں اپنی پوری زندگی احمدیت کی خدمت میں گزاری، وہ خلافت کے عاشق تھے اور خلیفۃ المسیح رابع کے لیے انگریزی سے عربی میں ترجمانی کی۔ انہوں نے احمدیت کے مجاہد تھے۔ انہوں نے احمدیت کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور سیریا میں موجود بہت سے احمدیوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ تبلیغ کے لیے انہوں نے مختلف ممالک کا سفر بھی کیا۔ 2013 میں سیریا کے بحران کی وجہ سے قطر منتقل ہو گئے اور وہاں فیس بک پر احمدیت اور خلافت کے بارے میں لکھتے رہے اور دلچسپی کی رکھنے والوں سے رابطے میں رہتے۔ آپ ایک فصیح مقرر تھے اور قرآن و سنت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کی صداقت کے دلائل اور شواہد پر گہری نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے خلافت کی عظمت اور دفاع میں انگریزی سے عربی میں متعدد کتب کا ترجمہ بھی کیا۔ انہوں نے اپنی ذات، زبان، قلم اور زندگی کو احمدیت کی تبلیغ اور دفاع کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اپنے موقف اور حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کی صداقت پر ایمان کی وجہ سے انہوں نے اپنے خاندان اور دمشق سے کے معاشرے کی طرف سے بہت صدمات بھی برداشت کرنے پڑے۔ نزار عجیب صاحب کہتے ہیں مجھے دلوی صاحب کے ذریعے احمدیت سے تعارف ہوا۔ مکرم خالد نظام صاحب نے آپ کی دجال کے بارے میں کتاب کہیں سے حاصل کی۔ مجھے یہ کتاب بہت اچھی لگی اور اس نے میرے سارے مفاہیم بدل ڈالے۔ اس کے بعد میں نے ان کی کتاب قتل مرتد اور پھر جنوں کے بارے میں پڑھی اور ان سے فون پر رابطہ کیا۔ پھر میں نے اور خالد نظام صاحب نے بیعت کر لی۔ مرحوم کو علم ہوا تو بہت خوش ہوئے۔ ڈاکٹر عمران رحمان صاحب صدر جماعت قطر کہتے ہیں انتہائی منکسر المزاج تھے اور نظام جماعت سے ہمیشہ مضبوط تعلق رکھتے تھے۔ خلافت سے آپ کی محبت اور اطاعت بہت غیر معمولی تھی۔ ایم ٹی اے کے ذریعے خطبات یہاں سنتے اور باقی پروگرام بھی دیکھتے میرے اور اس کا بہت اظہار کرتے تھے۔ مالی قربانی میں پیش رہتے، اس بات کو یقینی بناتے کہ ان کے چندے جو ہیں سب سے پہلے ادا ہوں۔ وفات سے کچھ روز قبل بھی انہوں نے کہتے ہیں مجھے اور مربی صاحب کو اور سیکرٹری مال کو اپنے گھر بلایا اور ان کا وقف عید کا چندہ ادا کرنا ہے وہ لے لیں آ کے۔ غلط رپورٹوں کی وجہ سے وہاں بھی ان کو سیکیورٹی حکام نے طلب کیا لیکن پھر چھوڑ دیا۔ اچھا نہیں، یہ پرانی بات بتا رہے ہیں کہ 1988 میں ان کو وہاں اپنے شام میں پھر لکھا ہے کسی نے ان کے بارے میں کہ آپ کو شام کے ٹی وی پروگراموں میں متعدد بار مدعو کیا گیا جہاں آپ نے اسلام میں مرتد کی سزا کی ممانعت پر ممتاز علماء سے بحث کی۔ اس بات پر آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی موصول ہوئیں۔
جن میں سے کچھ آن لائن شائع بھی ہوئیں۔ آپ ایک فیس بک صفحہ بھی چلاتے تھے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات سے اقتباسات شیئر کیے جاتے تھے، جسے احمدی اور غیر احمدی دونوں ہی فالو کرتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اپنی آخری سانس تک اپنے قلم اور الفاظ کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہوئے گزاری۔ ان کی بنیادی فکر حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچانا اور دنیا میں اللہ کا سچا دین پھیلانا تھا۔ جہاں بھی موقع ملتا وہاں بیٹھ کر گفتگو کو احمدیت اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت اور آپ کے پیغام کی تبلیغ کی طرف موڑنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے کہ بچوں کو بھی نیکیوں پہ قائم رکھے، درجات بلند فرمائے۔ تیسرا ذکر ہے عبدالباری طارق صاحب کا، جو کمپیوٹر سیکشن وقف جدید ربا کے انچارج تھے۔ ان کی گزشتہ دنوں وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدر صاحب وقف جدید نے لکھا ہے کہ احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا مکرم چودھری محمد یار صاحب ساکن گھٹیالیاں ضلع سیالکوٹ کے ذریعے ہوا۔ انہوں نے 1903 میں خط کے ذریعے بیعت کر کے احمدیت قبول کی۔ مرحوم کے دادا چودھری غلام قادر صاحب پیدائشی احمدی تھے۔ انہوں نے MSc کمپیوٹر سائنس کی تعلیم پائی، پھر کراچی میں ملازمت کرتے رہے۔ پھر ان کو کینسر کی بیماری ہو گئی اور اس سے صحت یاب ہوئے۔ پھر دوبارہ کینسر عود کر آیا۔ پھر انہوں نے رابع کی خدمت میں لکھا، انہوں نے ان کو ہومیوپیتھی دوائی بھی بھیجی اور ہومیو علاج باقی اور علاج کا کہا ان کو۔ ساتھ ہی انہوں نے وقف کے لیے بھی درخواست کی تھی، جسے حضرت رابع رحمۃ اللہ نے منظور فرمایا اور ان کو وہاں طریق جدید میں بھیج دیا۔ پھر وقف جدید میں ان کی تقرری ہو گئی۔ تمام دفاتر کو کمپیوٹرائز کرنے کے علاوہ دیگر ادارہ جات جو ہیں جماعت کے، وہاں بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ بلکہ بیرون پاکستان احمدی ہسپتال کانو نائجیریا اور احمدی ہسپتال بینین کو کمپیوٹرائز کرنے کی بھی توفیق ملی۔ بلکہ کانو کے ڈاکٹر صاحب نے تو لکھا ہے کہ ہم نے کمپیوٹرائز کرنا چاہتے تھے جہاں لاکھوں کا خرچہ تھا، اور سستے سے سستا بھی ہزاروں ڈالروں میں ہمیں ایسٹیمیٹ ملا تھا، لیکن انہوں نے وہاں آئے، ایک مہینہ رہ کے بہت معمولی رقم پہ ہمارا سارا کام کر دیا۔ ان کے پسماندگان میں والدہ اہلیہ، ایک بیٹا اور 5 بھائی ہیں اور بہنیں شامل ہیں۔ جب انہوں نے وقف کیا، بیماری کے بعد صحت یاب ہوئے، انہوں نے عہد کیا تھا کہ صحت یاب ہو کے وقف کروں گا۔ صحت یاب ہوئے اور پھر انہوں نے 21 سال تک جو عرصہ ہے وقف کا، وہ بے نفس ہو کے کام کیا، نہ دن رکھا رات دیکھی، اور ایسا نمونہ قائم کیا واقفین کے لیے جو ان کے لیے بھی قابل تقلید ہے۔ انصار اللہ مرکزیہ میں بھی انہوں کے قائد کے طور پر کام کر رہے تھے، وہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وفات ہو گئی۔ صدر انصار اللہ ڈاکٹر سلطان صاحب کہتے ہیں، آپ تنظیم سلسلہ اور خلافت کے نہایت وفادار وجود تھے، اور انہوں نے اپنے وقت کو پوری وفات سے نبھایا۔ وہ خدمت دین میں ہمتاً مصروف رہنے میں ہی آپ کی خوشی میں ہی اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے اور ذمہ داری کو ادا کرنے میں راحت محسوس کرتے۔ کسی نے ان کو کہا کہ کاروبار آپ لوگوں کا کام کرتے ہیں تو ان سے اجرت لے لیا کریں، سافٹ ویئر بناتے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں آپ۔ کہنے لگے میں وقف زندگی ہوں اور مجھے معاوضہ خدا کے پاس ملے گا۔ آپ نے وقف کے تقاضوں کو بخوبی نبھایا، جیسا کہ میں نے کہا، اور وقف کی برکات پر کامل یقین تھا، اور آخری سانس تک خدمت کرنے کا عہد کیا تھا، جسے انہوں نے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر